نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے جی ہمارا مثال معطل الفا، ایسا کلمہ جس میں فا کلمہ کی جگہ پہ حرف علت واو یا آ جائیں۔ تو اس میں پہلے 4 قاعدے ہم پڑھ چکے، 5واں قاعدہ ہے جس کے آگے 3 اجزاء ہیں، 3 جز ہیں، اس کے تھوڑی ڈفرینسیشن کے ساتھ تھوڑا سا فرق ہے کہ پہلا قاعدہ ہے جی جو واو فا یا عین کلمہ کی جگہ پر، جو فا یا عین کلمہ کی جگہ پر مضموم ہو اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے۔ مطلب ایک لفظ ہے ہمارے پاس وقت، واو قاف تا وقت جس کو کہتے ہیں اردو میں، اس کو اگر ہم باب تفعیل سے لیں تو اس کا ماضی مجہول وقتت واحد مونس غائب کا صیغہ آتا ہے۔ تو چونکہ وہ واو فا کلمہ کی جگہ پر ہے اور مضموم ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کو حمزہ سے بدل دیا تو یہ لفظ بنا اکتت۔ تو یہ سورۃ المرسلات آیت نمبر 11 المرسلات 11۔ تو وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، جب پیغمبروں کے جمع ہونے کا وقت آ جائے گا، تو یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اس قاعدہ کے تحت یہ لفظ اُقِّتَت ہے۔ دوسری اس کی مثال وجوہن ہے، جس کو وجوہن بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ سوال آتا ہے کہ وجوہ یومئذ خاشعہ، تو وہاں پہ وجوہن کو وجوہ کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ واللہ عالم بالصواب۔ تو بہرحال قاعدہ یہ موجود ہے، یہ عین ممکن ہے کہ جیسے ہے نا باب تفعل سے تفعل یتفعل، تنزل یتنزل سے تتنزل، یا تصدع یتصدع سے تصدع، تو وہ کہیں پہ تا کا ادغام کر لیا جاتا ہے، کہیں پہ نہیں ہوتا۔ تو اس کی دلیل علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس وقت کے قبائل میں جیسے 10 قرأت میں قرآن پاک کا نزول ہوا، تو ایک قبیلہ جو ہے ایک علاقے میں اس طرح پڑھا جاتا تھا، دوسرے میں اس طرح پڑھا جاتا تھا، تو دونوں کو ملوز خاطر رکھ کر قرآن پاک میں الفاظ جو ہے نا وہ استعمال ہوئے۔ تو ممکن ہے ایک قبیلہ وجوہن کو ہی ترجیح دیتا ہو اور دوسرا اس کو وجوہن پڑھتا ہو، تو قاعدہ چونکہ موجود ہے تو اس کو وجوہن ہی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ دوسرا قاعدہ ہے بعض کے نزدیک واو مکسور کو بھی حمزہ سے بدلنا جائز ہے۔ یہاں پہ تھا واو مضموم ہو، تو یہاں پہ ہے واو مکسور ہے، تو وشاہن سے اشاہن تلوار یا قوس کے معنی میں آتا ہے۔ یہ چونکہ لفظ قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوا تو ہم اس کے اوپر زیادہ بحث نہیں کریں گے۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ اول کلمہ میں اگر واو مفتوح کو حمزہ سے اور واو مضموم کو تا سے بدلنا جائز ہے۔ کوئی غلطی ہو گئی، اول کلمہ میں واو مفتوح کو حمزہ سے اور واو مضموم کو تا سے بدلنا شاذ ہے۔ شاذ کا مطلب ہے کبھی کبھی، مطلب ریئر کیسز۔ تو یہاں پہ ایسا بھی ممکن ہے کہ اگر وجاہن لفظ ہے تو یہ تجاہن آ جاتا ہے۔ ہم عرب کنٹری میں رہتے ہیں تو
یہاں پہ سائن بورڈ جب لکھتے ہیں اس کے اوپر سڑکوں کے اوپر تو ایک لفظ لکھا ہوتا ہے تجاہ جبری، یعنی ڈائیورشن جس کو کہتے ہیں کہ ایک کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو اس کو جبری ڈائیورشن کر دی گئی ہے. تو تجاہ لفظ جو ہے نا وہ پھیرنے کے معنی میں آ جاتا ہے. تو یہ اسپوکن عربک میں یا محلی عربی میں لکھا جاتا ہے. اسی طرح وحدن میں جیسے یہ لکھا ہے واو مفتوح کو حمزہ سے اور واو مضموم کو تا سے بدلنا شاذ ہے. تو یہ دونوں بھی پاسبل ہیں کہ کہیں آپ کو تجا لفظ مل جائے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لفظ وجا نہیں تھا اور اس سے پہلے واو مضموم کو تا سے بدلا ہوا ہے. وحدن، یہ احدن لفظ قل هو اللہ احد، یہ کیسے بنا ہوا ہے؟ احدن یہ وحدن سے ہی بنا ہوا ہے. اس میں واو کے اوپر زبر کی وجہ سے اس کو الف یعنی حمزہ سے بدلا ہے اور یہ احدن بن گیا ہے سورۃ الاخلاص میں. تو یہ ہوئی جی مثال کے بارے میں قواعد. ایک قاعدہ اس کا باقی رہ گیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے نیکسٹ ٹاپک میں. وما علینا الا البلاغ المبین.